الحمدللہ آج ہم نے تلاوت میں سورۃ الحج پہلے یہ سنی ہے. اس میں جو آیات کی تعداد ہے وہ ہے 78 اور جو رکوع ہے وہ ہے 10. اب آگے جو ہمارے سپارے آنے ہیں ان میں صورتوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ بڑی صورتیں شروع والے حصے میں ہیں اور اگلے حصے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن مضامین زیادہ ہیں. اگر ساری صورتوں کو دیکھا جائے تو اس میں وقت ظاہر زیادہ لگے گا، تو ہم اندر سے چنیدہ اور سلیکٹڈ جو ہمارے احکامات ہیں وہ ہم رکھیں گے. سورۃ الحج نام سے سب کو پتہ چل گیا کہ اس میں حج کے بارے میں احکامات اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائے ہیں. اور یہ صورت ہے مدنی صورتوں کی آپ کو بتایا تھا مضامین تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مکی صورتوں سے. اب اس میں اللہ عز و جل سب سے پہلے تو اپنی جو توحید ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت ان کے بارے میں دلائل دیتا ہے اور اپنے بندوں کو فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اور پھر اللہ عز و جل نے یہ ڈرنے کی وجہ بھی بتا دی کیوں ڈرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے نمبر پر اس صورت میں جو اللہ عز و جل نے احکامات نازل فرمائے ہیں اور جن چیزوں پر بیان فرمایا ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے قیامت کی ہولناکیاں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے بڑی سخت چیز ہے. قیامت کے لیے یہاں پر لفظ قیامت استعمال نہیں کیا بلکہ کیا استعمال کیا؟ لفظ ساعت. ساعت یعنی وہ گھڑی، ساعت کہتے ہیں لمحے کو، گھڑی کو، کہ وہ گھڑی جو آئے گی یعنی قیامت، اس میں ایک زلزلہ برپا ہوگا. اور وہ زلزلہ کیسا ہوگا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے. اور یہ پہاڑ کے ٹکرانے کی ایک پیچھے سینس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زمین کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تو زمین ہلتی تھی. پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے، ساکن کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر، کیل بنا کر ٹھوک دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین اسی جگہ پر ٹھہر گئی. اب دیکھیے زمین پر جو پہاڑ ہے، پہاڑوں پر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے اتنا ہی اندر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو میخیں بنا کر ٹھوکا ہے. اور جب آپ دیوار میں کیل ٹھوکتے ہیں تو تھوڑا سا حصہ باہر رکھتے ہیں، اکثر حصہ اس کا دیوار کے اندر، تاکہ مضبوطی اس کی شدید ہو. تو اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا ہے. اب زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑا، زمین ساکن ہوگی. اور جب زمین سے ان میخوں کو نکالا جائے گا، ظاہر ہے زمین میں آٹومیٹیکلی ایک تھرتھراہٹ سی شروع ہو جائے گی. اور پھر اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے. اور قرآن میں آتا ہے کہ پہاڑ سرمے کی طرف پس جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جو سمندر میں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے وہ پانی بنایا ہے، وہ پانی بھی آگ میں تبدیل ہو جائے گا. آسمان پھٹ جائیں گے اور اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اور اس سور پھونکنے کی وجہ سے تمام جو خلقت ہوگی، جو زمین پر چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، انسان ہے، جو بھی اس وقت زندہ ہوں گے، تمام کے تمام خراب ہو جائیں. یہ اللہ عز و جل نے اس سورت میں بتایا. دوسرے نمبر پر اس سورت کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے حج. فلسفہ حج اللہ عز و جل نے اس سورت میں سارے کا سارا بتایا، شروع سے آخر تک. آپ سب جانتے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، ان تینوں کے ارد گرد انہوں نے جو جو مشقتیں وہاں پر برداشت کی، اللہ عز و جل کو وہ ادائیں اتنی پسند آئی. آپ دیکھیں نا، صفا مروا کیا ہے؟ صفا مروا کیا ہے؟ صرف چکر لگانے ہیں نا. اور وہ چکر اصل میں کیا تھے؟ حضرت بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش کر رہی ہیں، پانی کی تلاش میں نکلی ہے. وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے جاتی ہیں، پانی نہیں ملتا، بھاگتے ہوئے واپس آ جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں. اللہ کو یہ عطا پسند ہے کہ میں نے جس اسماعیل کو اور جس خاندان کو میں نے یہاں پر امتحان کے لیے بلایا ہے، وہ میرے امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی مشقت
برداشت کر رہے ہیں. پھر جب پانی نہ ملا، حضرت اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، انہوں نے جب اپنی ایڑی مبارک رگڑی زمین کے ساتھ تو اللہ عز و جل نے وہاں سے ایسا چشمہ جاری کیا کہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ زمزم نکلتا کہاں سے، نہ ختم ہوتے. پوری دنیا کے 2 ارب مسلمان، تقریباً 2 ارب مسلمان دنیا میں ہیں، بار بار جاتے ہیں عمرہ کرنے، بار بار جاتے ہیں حج کرنے. وہاں پر 40 دن 21 دن 14 دن وہ پانی پیتے بھی ہیں. وہاں کی ساری سعودیہ کی جو مخلوق ہے وہ پی رہی ہے پانی، گھر کے ساتھ بھی لے آتے ہیں، آ کے باقیوں کو بھی پلاتے ہیں، پھر بھی وہ پانی ابھی تک ختم نہیں ہوا. یہ ایک نبی کی جو ابھی بچپن میں ہے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، یہ ان کی ایڑی کی برکت ہے. تو میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے جو معجزات ہیں ان میں دیکھیں نا، ایک موقع پر حضور علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، ہم جان کی حالت میں ہے، پانی نہیں ہے پینے کو، جانور بے حال ہے، وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی طرح تھوڑا سا پانی کا، وہ مشکیزے جو تھے ان کو نچوڑا گیا، کسی طرح چند ایک قطرے یا آدھا پیالہ بھر کے پانی کا لایا گیا. حضور نے اپنی انگلیاں مبارک اس پانی میں ڈالی، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں اس پانی میں ڈالی، اور حضور نے کہا کہ اس سے آپ پیتے رہو. سارے صحابہ نے، سارے جانوروں نے پانی پیا، پھر بھی اس پیالے سے پانی ختم نہ ہوا. یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے. اس کے بعد دیکھیے حج اصل میں کیا جاتا ہے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ شریف کا. تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام وہ جب دنیا میں آئے، یاد رکھیں دنیا میں جو سب سے پہلی زمین نمودار ہوئی وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے، اس لیے وہ دنیا کے بالکل درمیان میں ہے. سب سے پہلے کعبہ کی زمین وہ پانی سے ابھری، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. وہ جیسی بھی تعمیر تھی، کچا مٹی یا گارے سے جیسے بھی کیا، اللہ کا گھر بنایا، اس کا طواف کیا. اور پھر وقت گزرتا گیا، اسی گھر کے لوگ طواف کرتے رہے جو مسلمان تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا ان کا بھی ان میں ذکر ہے. جب وہ طوفان نوح آیا اور سارا کچھ اس میں ہلاک ہو گیا، تو پھر حضرت ابراہیم کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی. وہاں پر وہ نشان بھی موجود ہے. وہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے تعمیر کی، وہ پتھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اونچائی کی وہ بڑا ہو جاتا، جب ضرورت ہوتی ہے تھوڑا نیچے ہو جاتا تو چھوٹا ہو جاتا. پتھر موم کی بات نہیں کر رہے، پتھر تو اپنی کیفیت نہیں بدل سکتے نا، لیکن میرے آقا مصطفیٰ نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھایا. وہ پتھر چھوٹا بڑا ہوتا، اس پر آپ کے قدموں کے نشان بھی. حضرت ابراہیم نے تعمیر کی، اور قرآن میں آتا ہے پھر انہوں نے ندا لگائی، ایک آواز لگائی کہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آؤ. روایات میں یہ بھی موجود ہے قیامت تک جتنے بھی مسلمان دنیا میں آنے ہیں، وہ چاہے اس وقت ماں کے رحم میں تھے یا باپ کی صلب میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، سب نے حضرت ابراہیم کے اس اعلان پر لبیک کہا. اور جتنی بار انہوں نے لبیک کہا، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اتنی مرتبہ وہ شخص دنیا میں رہ کر حج کرے گا. اور دوسری تعمیر حضرت ابراہیم نے کی. پھر تیسری تعمیر ہوئی حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں قریش نے کی. وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ پاک گھر ہے، اس کی جو تعمیر ہے ہم کپڑے اتار کر کریں گے. رسول اللہ نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ نے بھی نیت کی کہ میں بھی اس میں شامل ہوں گا، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے ان پر ایسی بے ہوشی طاری کر دی کہ جب تک تعمیر جاری رہی حضور علیہ السلام بے ہوش رہے، اور جب تعمیر مکمل رہی تو پھر حضور کو ہوش آئے. کیونکہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ آپ نے نبی کو لوگوں کے سامنے اس حالت میں ظاہر کرے. یہ تھی تیسری تعمیر. پھر چوتھی تعمیر ہوئی جب یزید نے مکہ پر حملہ کیا تھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے مکہ کی تعمیر کروائی. اور پھر اس کے بعد جب پانچویں تعمیر ہوئی، وہ پانچویں تعمیر کروائی انہوں نے خلافت عثمانیہ والوں. یہ اس طرح یہ مکہ کی تعمیرات کا سلسلہ ہوا. آج جو یہ باقیات موجود ہیں یہ 1629 عیسوی میں عثمانی دور خلافت میں ہوئی تھی، اور اسی طرح تعمیر ہوئی. آج بھی ویسی نشانیاں وہ موجود ہیں. اور مکہ کے ساتھ جو حدیم کا ایریا ہے
وہ جیسے گلائی میں ہے، وہ بھی پہلے کعبہ کا حصہ تھا. حضرت ابراہیم نے جب تعمیر فرمائی تھی وہ کعبہ کے اندر وہی حصہ تھا، لیکن بعد میں جب قریش نے تعمیر کی تب ان کے پاس مٹیریل کم تھا تو انہوں نے وہ 4 دیواری بنائی اور اس کو آگے سے مزید لمبا نہیں کیا، حتیم کو اتنا ہی رہنے دیا. تو پھر اس طرح کیونکہ حضور اس میں شامل تھے، حضور کے فیصلے سے وہ تعمیر ہوئی تھی، تو اس لیے اس کے بعد جتنی بھی تعمیرات ہوئی اس کو اسی طرح ہی رہنے دیا. کعبہ کے حج کے بارے میں اس میں کافی بیان آتا ہے. جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرو، اور رکوع عاجزی کا دوسرا اسٹیپ کہہ لیں. ایک پہلا اسٹیپ ہے عاجزی کا کہ ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہو کسی کے ساتھ، اور دوسرا ہے رکوع کی حالت کے جب اپنی کمر کو جھکا لیا جائے کسی کے سامنے عاجزانہ طور پر. اور پھر اللہ فرماتا ہے سجدہ بھی کرو. جو عاجزی اور انکساری کا آخری اسٹیپ ہے وہ ہے اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے زمین پر رکھ دے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف مجھے حق ہے کہ تم میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، کسی اور کے سامنے اتنی عاجزی اور انکساری اختیار نہ کرو. پھر اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو. پھر فرماتا ہے نیکی کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، شعائر اللہ کی تعظیم کرو. شاعر اللہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، وہاں پہ جو بھی صفا مروا یہ سارے کیا ہے؟ ان دوسرے بارے میں بھی آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. پھر اللہ فرماتا ہے اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. یہ بھی آیت قرآن میں 2 مرتبہ آئی ہے لیکن تھوڑا سا الفاظ ڈفرنٹ ہے، معنی و مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بازی مت کرو، آپس میں بٹ نہ جاؤ، آپس میں کسی قسم کی تقسیم نہ کرو. اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ اپنے رب کو تھام لو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نجات اور تمہاری فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ تم اپنے رب کو تھام لو. رب کو تھامنے سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور انہیں مضبوطی سے تھام لو، ان احکامات کا دامن نہ چھوڑو. جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چھوٹی بات سے بچو. جب بھی کوئی بات کرو تو اس میں سچ بولو. کیوں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پر اپنی لعنت فرمائی ہے. بتوں کی عبادت نہ کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. یہ جو ساری آیات ہیں یہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ واحد و یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو، حرام چیزیں حلال نہ سمجھو. یہ بھی پیچھے ہمارے تفصیل ٹاپک آیا تھا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہے، چاہے تو دنیا پوری مل کر اس کو حرام قرار دے لیکن وہ پھر بھی حلال رہے گی. اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں پوری دنیا چاہے اس پر عمل کرنے لگ جائے، اس کو پینے لگ جائے، کھانے لگ جائے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم سے حرام ہی رہے گی. آگے ہے ہماری سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون یہ بھی لفظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مومنین کے بارے میں اللہ عز و جل اس میں بیان فرماتا ہے. 18ویں پارے کا آغاز ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. ایمان والے نجات پا گئے ہیں، وہ اپنی مراد کو پہنچے. افلاح کا مطلب ہوتا ہے فلاح پانا، افلاح انجح، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے. جب کوئی طالب علم اپنے امتحان میں پاس ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے نجحت یا کہتا ہے انجح، یہ لفظ ہے کامیاب ہونے کے لیے. اور افلاح کا بھی صحیح مطلب ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. اور مومنون کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنی نماز میں حساب و کتاب کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں سوچتے ہیں کہ جاتی بات گھر میں کیا لے کر جانا ہے، جو نماز میں سوچتے ہیں کہ مہمان آ رہے تو ان کو کیا کھلانا ہے، بلکہ کیا فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنے رب کی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. اب گڑ گڑانے سے آپ کو گڑ گڑانے کا مطلب تب سمجھ آئے گا جب آپ کو نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتا ہو. نماز کم از کم جو نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ریگولر تلاوت ہے، اس کا معنی مفہوم انسان کو پتا ہو. بار بار اللہ کے عذاب کا ذکر آئے گا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر آئے گا. جہاں رحمتوں کا ذکر آئے گا خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں.
جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر رہے گا اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، دل میں خوف طاری ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گر گرانا اس کو کہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ ہے جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، بےہودہ کاموں کو وہ ترک کر دیتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی کرے تو وہ اس کو کہتے ہیں قالوا سلام، کہ تم اللہ حافظ تمہارا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ مومنین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے کہا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تمہارے دو رانوں کے درمیان۔ اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی زبانوں کی مجھے تم گارنٹی دو کہ تم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ انعام کے طور پر تمہیں جنت میں دکھاتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی جو اپنی جائز تعلقات ہیں بیویاں ہیں ان کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کا دل مائل ہو تو وہ کیا ہے، وہ برباد ہونے والے ہیں، وہ مومنین میں شمار نہیں ہوتے۔ اس صورت کے جو ہمارے کل آیات ہیں وہ اس صورت، یہ بھی صورت مکی صورت ہے، اس کی کل آیات ہے 118 اور اس میں رکوع ہے 6۔ جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 6 اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 5۔ اللہ عز و جل نے پہلے حکم فرمایا امانتیں ادا کرو، اور پھر فرمایا عہد جو بھی تم وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ تیسرا حکم ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یہ بھی اس نے ہم نے ذکر کیا تھا سور وغیرہ کا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں پاکیزہ ہیں ان میں برکتیں بھی بڑھی ہیں، ان کے فوائد بھی بڑھے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے نقصانات بھی بڑھے ہیں۔ اس لیے تو اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا نقصان چاہتا نہیں، تو اس لیے اللہ نے وہی چیزیں حلال کی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ بخش ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو ایمان والے ہیں وہ گائے کا دودھ پیتے اور جو بے ایمان ہے وہ گائے کا پیشاب پیتے۔ دیکھنے سے بس پیشاب کتنی غلیظ چیز ہے، وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، وہ اس کے اندر اسنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اللہ عز و جل کیا اپنے ایمان لانے والوں کو جو زبان سے اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کبھی چاہے گا کہ وہ جسم جس میں وہ زبان ہے جو اللہ کا نام لیتی ہے وہ جسم کسی غلیظ چیز کے اندر دھلے؟ اللہ کو تو یہ قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبیوں کی اطاعت کرو، اور جن کاموں سے منع فرمایا اللہ فرماتے ہیں زنا نہ کرو، اور پھر فرمایا فضول باتوں میں نہ پڑو، تکبر نہ کرو، حق کو مت جھٹلاؤ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ آج یہ دو صورتیں ہم نے مکمل سنی تھی، اس سے ہم نے سورۃ النور کا آغاز کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم کل مکمل اس کا خلاصہ سنیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد